بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نیوز سیشن اور میں ہوں اس پروگرام کی میزبان سدرا منیر۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں بدقسمتی سے پاکستان کو شمار کر لیا گیا ہے ان ٹاپ 10 کنٹریز میں جہاں پر شدید غذائی قلت ہے، اور ان ممالک میں کون سے ممالک شامل ہیں؟ افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کانگو ہے، میانمار ہے، نائجیریا ہے، جنوبی سوڈان ہے، شام، یمن اور پاکستان۔ یہ ٹاپ 10 ایسے کنٹریز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کی جانب کی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ ریزنز بھی انہوں نے بتائی ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے سال 2025 کا جو ڈیٹا رپورٹ میں شیئر کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1,10,00,000 افراد شدید غذائی قلت کا شکار رہے ہیں۔ ان میں تقریباً 93 لاکھ افراد کو بحران کی سطح پر، جبکہ 17 لاکھ افراد کو ہنگامی حالت میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی جو وجوہات ہے اس میں بتایا گیا ہے موسمیاتی تبدیلی، خراب موسم، شدید بارشیں ہیں، سیلاب ہے، انپریڈکٹیبل ویدر ہے، کلائمیٹ چینج ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی قصوروار ہے، ہم صرف 1% اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج میں، لیکن بھگت سب سے زیادہ رہے ہیں۔ ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں ہیں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کو بھگتتا ہے۔ مونسون بارشوں اور اچانک سیلاب سے 60 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ صرف یہی معاملہ نہیں ہے، صرف کلائمیٹ چینج معاملہ نہیں ہے، بلکہ صحت کی سہولیات محدود ہیں، صاف پانی کی قلت ہے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہے، صفائی کے مسائل ہیں، بیماریوں کا پھیلاؤ ہے، اور غذائی کمی شامل کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ بچوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچے سب سے زیادہ غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ 2025 میں 3,55,00,000 بچے شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار تھے، جن میں سے تقریباً 1 کروڑ کو شدید غذائی قلت کا سامنا تھا، جو کہ جان لیوا حالت تک بھی پہنچے ہیں۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ 2 وقت کی روٹی، بچے کو اگر دودھ کی ضرورت ہے تو اس بچے کو وہ دودھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ اسی میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سدرا شوکت صاحبہ ہیں، سرفراز احمد صاحب ہیں۔ آپ دونوں سوشل ورک ہیں، انہی معاملات پہ کام کرتے ہیں، بڑا قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سدرا صاحبہ، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ بدقسمتی سے ہم ان 10 ممالک میں شامل ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اب ہم ان 10 ممالک میں یونائٹڈ نیشن نے ہمیں شامل کر دیا ہے جو کہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا صرف پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوموں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ایک بچہ ہے جس کو ایک ایج ہے جس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے، اور اس کو اس وقت نیوٹریشن نہیں مل رہی، تو اس کا صرف جسم کمزور نہیں ہو رہا، اس کا دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے، اور وہ مستقبل میں کیا ان پٹ دے گا کنٹری کے لیے، کوئی اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ہمارا جو ملک ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ صحیح۔ سب سے زیادہ زرعی ممالک جو فصلیں ہیں وہ پاکستان میں موجود تھیں، زرعی ملک تھا، پانی سمندر اور دریاؤں کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ غذائی قلت کا سامنا پاکستان کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ منصفانہ نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی ہے۔ ہم پاکستان کی جو فصل سے کاشت آتی ہے اس کو ہم ذخیرہ کر کے باہر کے ممالک میں بھیج رہے ہیں، جبکہ اپنی ملک کی ضرورت کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم ایک سمپل سی گائے، جیسے آگے آم کا سیزن آئے گا، بہترین آم پاکستان سے باہر بھیج دیے جاتے ہیں، اور یہاں کے بچوں کو کیا ملتا ہے؟ تو ایسے ہم نے جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان، بلوچستان یا سندھ کے کچھ انٹیریئر سندھ کے علاقے ہیں، یا کے پی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بندے کی رسائی مشکل ہے، تو وہاں پہ اس قدر غذائی قلت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ این جی اوز آتی ہیں اور وہاں کام کرتی ہیں، ان کو سپلیمنٹس دے دیتی ہیں، لیکن سپلیمنٹس کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہ ایک ٹائم بچہ لے لے گا، 2 ٹائم لے لے گا، جب تک اس کو پراپر خوراک نہیں ملے گی تو اس کی گروتھ کیسے ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو فال ہے وہ حکومت کا ہے کہ اگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان پہ کام نہیں کریں گے تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے کل کو، کہ ہمارے جو بچے ہیں جو اس وقت ہیں ان کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، جو آنے والی نسل ہے وہ بھی ماؤں کے پیٹ کے اندر تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ ماؤں کو اچھی خوراک نہیں مل رہی۔ تو وہ بچہ جو کہا جاتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ پوری طریقے سے نیوٹریشن لے کر ایک صحت مند بچہ اب آپ دیکھیں اس وقت کئی طرح کے انجیکشنز ماؤں کو دیے جاتے ہیں کہ بچے کی گروتھ اندر نہیں، کیونکہ صحیح ڈائٹ نہیں مل رہی۔ بالکل، اگر ڈائٹ ہے تو وہ خالص نہیں ہے، کیمیکلز کی ڈائٹ تو نقصان ہی دے گی نا بچوں کو۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا الارمنگ سچویشن ہے، جو کہ آنے والے سالوں میں ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اچھا سرفراز صاحب، ہماری جب ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو اتنے پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں، اگر ہم صرف گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس دیکھیں، ان کے پروجیکٹس دیکھیں، ان کے منسٹرز کی باتیں سنیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ایک
बेहतरीन मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आती है तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे टॉप 10 बदकिस्मत है हम के क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में ग़िज़ाई किल्लत का हम लोग शिकार हैं, डायबिटीज़ में हम टॉप पे हैं, दिल की बीमारियों में हम टॉप पे हैं, HIV एड्स में देखें अब क्या मामलात हो रहे हैं। ये सर गवर्नेंस के मसाइल हैं या फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है हेल्थ और लोगों को खुराक देना? जी थैंक यू। एक तो देखिए ये ना हमारे यहाँ जो भी आपने बात की, मुझे लगता है कि जो मसाइल हैं सारे के सारे ग़िज़ाई किल्लत उस तरीके से नहीं है। आई थिंक सो कि एक्सेस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि ग़िज़ा मौजूद है। देखिए हम एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चरल हमारी एक दुनिया है और शुरू से रही है, अब तक भी हम है। और फिर वो कहते हैं कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। इट मीन्स कि देखिए अभी आप खुद ही बता रही हैं कि हमारा इन्वायरमेंटल के हवाले से जो हम फेस कर रहे हैं इस पे हमारा रोल बहुत थोड़ा है। सही। जो एडवांस्ड कंट्रीज, हमें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रखा हुआ है ना, तो जो उन्होंने किया उसका भुगतान, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम भुगत रहे हैं। सही। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो इशू है वो ज़्यादा का ज़्यादा जो है वो मैनेजमेंट का मुझे लगता है कि ज़्यादा है। ग़िज़ा मौजूद है, अब ग़िज़ा फिर आप देखें यहाँ पे फूड के इशूज़ को देखें ना, आजकल दुनिया फूड सिक्योरिटी की बात करती है, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात होती है, फूड नॉट बॉम्ब्स। दुनिया में देखें, दुनिया का उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। सही। तो हमें भी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, ह्यूमन जो हमारी डेवलपमेंट इंडेक्स उसको बेहतर करने की बात करनी चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है फूड जो है वो उसके साथ बिल्कुल अटैच है, और फूड भी सिर्फ वो वाली जो कि खालिस हो, आपकी जो ग़िज़ाइयत उसके अंदर मौजूद हो, तो ये इसके अंदर सिद्रा, सेहत की सहूलियात महदूद हैं, साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, और साफ़ पानी तो इतना नायाब है कि अगर हम लाहौर जैसे बड़े शहर की बात करते हैं जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कहा जाता है, साफ़ पानी तो हमें यहाँ भी दस्तयाब नहीं है। जहाँ पर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा भी मौजूद है, ख़ुद ऑपरेट कर रहा है, पंजाब असम्बली MNA MPs यहाँ पर रहते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। साफ़ पानी तो यहाँ दस्तयाब नहीं है। मज़ाफ़ाती इलाकों में हम लोग दूसरे पंजाब में चले, कैसे मिलेगा साफ़ पानी? देखिए, हम जो NGO सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमने ऐसे ऐसे इलाकों में पानी का काम करवाया है जहाँ पे शायद मुर्दे को नहाने के बाद भी साफ़ पानी से गुस्ल दस्तयाब नहीं था। वहाँ पे जो पानी पिया जाता था उसमें लिटरली कीड़े थे और इंतहाई गंद था। ये DI खान के, आप जितने भी देही इलाके हैं, जितने भी DI खान के गांव हैं, वहाँ पे साफ़ पानी बिल्कुल नहीं था। सही। और मस्जिद में वज़ू भी गंदे पानी से किया जाता था। मेरा एक ही क्वेश्चन फिर आता है गवर्नमेंट से, जब हम NGOs वहाँ पे पहुँचती हैं और काम करती हैं और उसको फिर काम को मीडिया के ऊपर भी लेकर आती हैं, गवर्नमेंट क्या अपना इनपुट देगी? गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट वहाँ पर इदारे मौजूद हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन वो लगाएंगे गोबर पे टैक्स, एग्जैक्टली, वो लगाएंगे कूड़े पे टैक्स, एग्जैक्टली। अब वो आपके घरों में बिल पहुँचाएंगी, वो आपसे बिल लेंगी, लेकिन आपको सहूलत नहीं देंगे। अब ये बात मैं आपको बता रही, 2017-18 की जब हमने पानी का काम वहाँ स्टार्ट किया और स्टिल अब तक NGOs ही वहाँ काम कर रही हैं, कोई गवर्नमेंट का अदारा वहाँ तक नहीं पहुंचा जिसने वहाँ पे कोई काम किया हो। अगर हम इन बड़े शहरों की बात करें, गवर्नमेंट अगर यहाँ पे भी काम कर रही है तो पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रही है जिसकी दूसरे तीसरे दिन टूटियां चोरी हो जाती हैं, कोई फॉलो अप नहीं है। और एक इलाका है, क्वेश्चन मार्क ये भी है कि हमें फिल्ट्रेशन प्लांट की भी क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है तो वो हमें जो है नहीं दस्तयाब। तो इस पे वर्कआउट करना, मतलब वहाँ पे जब वो टूटियां, आप देखिए 4-5 लाख की एक आबादी का इलाका है, उसमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी क्या करेगा? यहाँ तो हर गली तक उसके असेस हो, हर बच्चे तक उसके असेस हो कि बच्चा जाए और पानी की बोतल भर के ले आए। मतलब किस तरीके से इंतजार किया जाएगा? तो पे करते हैं ना, पानी का बिल भी हम पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें साफ पानी नहीं मिल रहा। बाज़ औक़ात वासा के पानी से इस कदर गंदी स्मेल आ रही होती है कि शक होता है कि हम खाने में भी वो डालें कि ना डालें पानी। तो देखिए, पानी बेसिक जो नीड है हमारी बॉडी इस वक्त 80% पानी के ऊपर होता है। अगर पानी हमारी बॉडी में नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन की वजह से कई इश्यूज का हमें सामना करना पड़ेगा, और वो साफ पानी ही हमें अवेलेबल नहीं है। और उस एक गंदे पानी की वजह से जितनी बीमारियां हमारे मुल्क में आ रही हैं, हेपेटाइटिस इसकी वजह से हो रहा है, यरकान इसकी वजह से हो रहा है, बच्चों के लीवर्स, लंग्स इस वजह से डैमेज हो रहे हैं, किडनीज इस वजह से डैमेज हो रही हैं। तो हम तो अपने बच्चों को खुद बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। सरफराज साहब, ये यूनिसेफ के तर्जुमान हमें बता रहे हैं कि शदीद जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से बच्चे अपनी उम्र से छोटे हैं
وہ دبلے پتلے ہیں, ان کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی. سر جس کو گھر میں روٹی نہیں ملے گی, جی بالکل, جو صبح شام یہی سنے گا کہ صبح اتنے پیسے, دوپہر میں اتنے, شام کی روٹی کا کیا کرنا ہے, گھی نہیں ہے, آئل نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, وہ کیا پڑھے گا, وہ کیا پاکستان کا مستقبل بنائے گا, اور کس طرح سے اپنے مستقبل کو روشن کرے گا؟ جی وہ ایک حدیث پاک ہے نا جی کہ جو طاقتور مومن ہے وہ بہتر ہے. صحیح. تو دیکھیے نا, اب یہ طاقتور یا فزیکل جو پاورمنٹ ہے یہ بھی تو اسی کا ہی ایک پارٹ ہے. ہم کون سی جنریشن پیدا کر رہے ہیں, تو اس پہ سوچنے والی بات ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے فوڈ کے حوالے سے خاص کر. ٹھیک ہے, کیا جا سکتے ہیں سدرا, کون سے آپ کو لگتا ہے جو مہنگائی ہے سب سے زیادہ پیک پہ جا رہی ہے. اگر آپ نے سبسڈی دی ہے کہ ٹرانسپورٹ لوکل فری کرتی ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں جو ایک بندہ اوبر کریم چلا کے اپنا روزگار ارن کرتا تھا یا رکشا چلا کے روزگار ارن کرتا تھا, سب بھاگے فری کے پیچھے. نہیں, ہمارے پاس کتنی ٹرانسپورٹ, ہمارے لاہور میں چند آپشنز ہیں, باقی تو کہیں پہ ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے نا, اس کو شام کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ اپنے بچوں کے لیے رات کا کھانا بھی لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں لے کے جا سکتا. اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب صرف ایک وقت کی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور وہ جب ایک وقت کی روٹی کو پورا نہیں کر سکے گا تو وہ بچوں کو باقی چیزیں کیسے پرووائڈ کرے. گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور مطلب کیسے کون سے اقدامات کریں. اب تو مانتے نہیں ہیں, اب وہ وقت نہیں ہے, ہم نے کم کر دی, اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں اور ان پہ بات کریں. اب وقت ہے سوال اٹھانے کا, قوموں کے مستقبل کا وقت ہے. اگر ہم آج کسی اچھے فیصلے پہ نہیں پہنچیں گے تو کل کو ہم اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں, اور آنے والی نسل داؤ پہ لگی ہوئی ہے. صحیح. سرفراز صاحب, یہ آج کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو اپنے منشور کا حصہ بتاتی ہیں تقاریر میں, جی ہم فوڈ کسی کی پرائورٹی میں نہیں ہے. ہاں, پرائورٹیز. لیکن کیا واقعی ہی ایسا ہے, کسی حکومت کی پرائورٹی ہیلتھ اور ایجوکیشن رہی ہے آج تک؟ جی میرا نہیں خیال کیسا ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ جو فوڈ کے جو ایشوز ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل رپورٹس ہمیں بتاتی ہیں, تو تب ہم جو ہے کچھ اس پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز ہمارے اپنے جو ادارے ہیں, اور پھر ایک اور بات ہے ہمارے یہاں گورنمنٹ کو بڑا بلیم کیا جاتا ہے. میرے نزدیک جو ہے نا پارٹیسپیشن جو ہے نا, جو ایک پارٹیسپیٹری گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہ اس میں پبلک کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو دونوں کو مل کے, اور جو این جی او سیکٹرز ہیں, جو سوشل سیٹ اپس ہیں, سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب اس کو پرائورٹائز کریں گے, ہمارے ٹارگٹس میں یہ آئے گا, تو پھر اس کی الٹیمیٹلی جو ہے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ایک عام بندے تک بھی پہنچے گا. سدرا, آپ نے بتایا کہ این جی اوز ان علاقوں تک پہنچ جاتی ہیں جہاں پر پانی ہی دستیاب نہیں ہے, یا پھر انتہائی غلیظ پانی ہے جو لوگوں کے گھروں میں آتا ہے. کیسے پھر وہاں پر پانی فراہم, کیا وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پر لوکل گورنمنٹس نہیں ہے, حکومت کا نظام نہیں ہے, کیوں لوگوں کو؟ دیکھیے لوکل گورنمنٹس بھی ہیں, حکومت بھی ہے, بار بار اپلیکیشنز دی جاتی ہیں لیکن کوئی کبھی کام نہیں کرتا. پانی موجود ہے لیکن پانی کی سطح بہت ڈیپتھ میں ہے. جب آپ اس کی ڈگنگ کرتے ہیں تو لاکھوں کا خرچہ آتا ہے. ایک غریب جگہ کا بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک گھر میں جاگے لگانے کی بجائے ایک علاقے کے مسجد کے قریب لگا دیتے ہیں, تاکہ مسجد کو بھی فائدہ ہو جائے, نمازی بھی فائدہ اٹھا لیں, اور لوگ بھی اپنے گھروں کے لیے وہ پانی بھر کے لے جائیں. ہر چیز وہاں پہ موجود ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ عوام کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. عوام بار بار دستک دیتی ہے لیکن اس دستک کو سنتا کوئی نہیں ہے. تو پھر مجبوراً پھر این جی اوز ہی میدان میں آتی ہیں اور ان تک وہ چیزیں جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. سدرا شوکت آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں, سرفراز احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ دونوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں تو سب کچھ اچھا ہی چل رہا ہے, کیونکہ ان کے گھر میں نہ کھانے کی قلت ہے, نہ ان کے بچوں کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں, نہ ان کے بچوں کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں, نہ ان کے اپنے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کیونکہ ان کو کچھ بھی ہوگا وہ فوراً سے پہلے دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے. ہر سہولت دستیاب ہے. مسئلہ تو ہے عام بندے کا, جس کی کھانا پورا نہیں ہو رہے, جس کے بچے جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اور پھر اس طرح کی رپورٹس انٹرنیشنلی رپورٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو ایسے ریسرچ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہیں, کیونکہ ریسرچ کا فقدان ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آج تک کہ ہماری آبادی کتنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون سی فصل جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے کس علاقے کے لیے. ہمارے پاس کیلکولیشنز موجود ہی نہیں ہیں, جو کہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج پوری دنیا میں 26 جون کو منایا جاتا ہے جی منشیات کے خلاف عالمی دن. منشیات سے
तदारुक के ख़िलाफ़ आलमी दिन, यानी मनशियात का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है, कौन कौन से ममालिक में क्या सिचुएशन है। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर की बात करते हैं, तो शायद ही कोई चौक हो, चौराहा हो जहाँ पर आपको खुलेआम ना सिर्फ मनशियात बिकती हुई बल्कि मनशियात इस्तेमाल होती नज़र ना आती हों। आप केनाल रोड पे चले जाइए, आप मुस्लिम टाउन ब्रिज के नीचे चले जाइए, वहाँ पर बड़ी तादाद है ऐसे मनशियात के आदी अफराद की। ये मेट्रो ब्रिज के नीचे चले जाइए, आप दाता दरबार पे चले जाइए, मुख्तलिफ शहर की पॉकेट्स में आपको ये मनशियात के आदी अफराद मिलेंगे। जब कभी आपकी उनसे बात होती है, उनकी कहानी जानने का मौका मिलता है, तो फिर पता चलता है कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको किसी भी तरह की कोई मुशक्क़त करने की, मनशियात ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो उनको वहीं पर मिल जाती है। और वहाँ पर किस तरह से मिलती है, कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, और ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे कि तालीमी इदारों के बाहर मनशियात का फ़रोख्त होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये चीज़ें मुसलसल दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी पे बात करेंगे कि लाहौर में इस वक्त कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। एक्सपर्ट राय जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक बज़मी, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, मनशियात हम देखते हैं कि हुकूमती इदारे भी मौजूद हैं, बातें भी की जाती हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया जाता है, इनको उठा के दूसरे शहरों में भी छोड़ा जाता है। कंट्रोल करने के लिए क्या वाकई ही इसी तरह के इक़दामात की ज़रूरत होती है? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने शो में जो है वो अपने लिया, लेकिन सबसे बड़ा इशू आपने रेज किया है कि मनशियात एक ऐसा इशू बन चुका है, बल्कि ऐसा नासूब बन चुका है कि जिससे सारा पाना अभी हाल ही में आपको मालूम है कि सीसीडी को ये टास्क दिया गया था कि आप मनशियात के खात्मे के लिए इक़दामात करें, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पंजाब पुलिस नाकाम हो चुकी थी, और जब सीसीडी ने तमाम बदमाशों को, तमाम डॉन्स को ठिकाने लगा दिया और जो किलर्स हैं उनको ठिकाने लगा लिया, तो उसके बाद कहा कि अब ये मनशियात के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हो। सही। और बहुत से ऐसे वाक़यात वो सामने आए कि मनशियात के खिलाफ इक़दामात किए गए, लेकिन उसके बावजूद मनशियात के जो नेटवर्क्स हैं सिद्रा, आप हैरान होंगी कि उसमें खातिर खा कमी नहीं आई, बल्कि वो बिल्कुल कॉस्मेटिक तरीके से आराम से रूपोश हो गए, और उसके बाद जो है वो मंजरनामे पे फिर आ गए सामने। मतलब पहले मनशियात जो मिलती थी, अब वो ब्लैक में उससे ज्यादा महंगे दामों फरोख्त होने लग गए, और ये तब्दीली एक कॉस्मेटिक तब्दीली है। बदकिस्मती से पंजाब की सतह पे हमेशा जो ऑपरेशन किए गए हैं वो कॉस्मेटिक ऑपरेशन थे, कि आर्जी तौर पे जब ऑपरेशन किया जाता था तो मनशियात फरोश जो है वो अंडरग्राउंड हो जाते थे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता था तो उसके बाद वो फिर मंजरनामे पर आ जाते थे। बिल्कुल इसी तरह इस केस में हुआ, इस मामले में हुआ और इस सिनेरियो में हुआ। और बदकिस्मती से अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के बाहर जो है वो बाकायदा तौर पर मनशियात जो बिकती है। आप हैरान होंगी कि मनशियात यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजेस के अंदर पहुंच चुकी है। और ये मैं नहीं कहता, ये जब डीआईजी इमरान किश्वर साहब थे और उसके बाद एक गैंग पकड़ा गया था उस वक्त, जॉर्डन गैंग, तो जॉर्डन ने ये इतराफ किया था कि वो यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस के अंदर जो है वो मनशियात सप्लाई करता है, गोलियों की और वो सूरत में एक भी ऐसा नेटवर्क था कि जो बहुत बड़ा था। हाँ जी तारिक, वो चॉकलेट गोलियों की शक्ल में जो स्कैंडल सामने आया था जॉर्डन गैंग के, मेरा ख्याल ये उसी की कहानी है कि किस तरह से बच्चों को इन चीजों पे लगाया जाता था। बिल्कुल उसी की कहानी है। अब उसका तरीका वारदात देखेंगे। जॉर्डन करता क्या था, वो चॉकलेट और टॉफी की सूरत में कैंटीन तक ये मनशियात पहुंचाता था, और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो कैंटीन होती थी, मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग वहां से वो चॉकलेट और टॉफी जो है वो यूज करते थे, उनको बासानी दस्तयाब थी। अभी एक और कानून मौजूद है कि 500 मीटर के रेडियस में आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के बाहर दुकान नहीं चला सकते सिगरेट की, तंबाकू की। लेकिन आपको भी नजर आती हैं और हमें भी नजर आती हैं कि यहाँ पे गुटखा भी फरोख्त होता है, यहाँ पे मनशियात भी बिकती है, यहाँ पे भंग चरस भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये ना कि आखिर आता कहाँ से। तारिक बज़मी, क्योंकि आप क्राइम स्टोरीज भी कवर करते हैं, यकीनी तौर पर इस हवाले से आपसे बेहतर मालूमात मेरा ख्याल है मेरे पास नहीं होगी। आपने कहा कि 500 मीटर का जो आसपास का एरिया है वहाँ पर मनशियात क्या, वहाँ पर सिगरेट भी बैन है, लेकिन हमने देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, स्पेशली बॉयज़ की मैं बात करूँगी, वो अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल सामने बाहर बाइक पे टांग चढ़ाई, हाथ में जो है वो सूटे पे सूटे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं।
ये अब तजवीज सामने आई है कि सिगरेट नोशी पे जो वो पाबंदी लगा देनी चाहिए पंजाब में, और मरियम नवाज जो है वो रेडिकल स्टेप्स तो लेती हैं सीएम पंजाब जो है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो मनशियात माफिया है वो बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर है कि बाज मनशियात फरोशों के खिलाफ तो ऑपरेशन पुलिस खुद नहीं करती। सबसे बड़ा सवाल तो ये ना कि पंजाब पुलिस की मौजूदगी में सीसीडी को ये ऑपरेशन क्यों दिया गया था, ये टास्क क्यों दिया गया था कि आप मनशियात जो है मनशियात फरोशों का खात्मा करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मनशियात फरोशों का नेटवर्क पुलिस के अंदर मौजूद था, और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मुकदमात हैं और बहुत सी ऐसी हिस्ट्री है पुलिस की कि पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व होते थे उन मनशियात फरोशों के साथ। ये मौजूदा डीआईजी ऑपरेशन ने बहुत से काम किए, फैसल कामरान ने बहुत से लोगों को सस्पेंड किया, बहुत से लोगों को सजाएं दी, और उसके बाद ये सीसीडी को टास्क मिला और सीसीडी ने बाकायदा तौर पे बहुत से इलाकों में ऑपरेशन किए। और आप हैरान होंगी कि बहुत से ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं कि जहां पे पुलिस जो है जाते हुए कांपती है, उसके पर जलते हैं। वहां पे शेखुपुरा में बहुत से ऐसे गांव हैं। तारिक बज़मी, आपने कहा कि ये जितने भी ऑर्डर्स आते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, ये कॉस्मेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ये कॉस्मेटिक ऑपरेशंस उन लोगों के खिलाफ हो जाते हैं जो कि मनशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इदारों को, हमारे पुलिस को या हमारे सीसीडी के जो यूनिट्स बने हुए हैं उनको मालूम ही नहीं है कि लाहौर में मनशियात कहाँ से आती है, कहाँ पर इसकी जड़ें हैं, कहाँ पर इसकी बुनियादें हैं, कौन कौन बेच रहा है। ऑपरेशन तो उनके खिलाफ होगा तो फिर ही मेरा ख्याल है कि नीचे तक असर आएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, फूल नगर में एक वाकया हुआ कि एक शख्स को उठाया, वो सहाफी था, सीनियर सहाफी, और उसके बाद उसको गंजा किया, उसकी भवें मूड़ दी, और उसके बाद उसको गधे में मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे फूल नगर का चक्कर लगवाया। अब जब पता चला कि ये क्या मामला था तो उसने मनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। ये तकरीबन 1.5 साल पहले का वाकया है। ये सीसीडी को उसके बाद टास्क मिला है। अब आपका ये सवाल कि इन यूनिट्स को, इस पंजाब पुलिस को पता नहीं होता कि यहाँ पे मनशियात फरोशी हो रही है। अब बिलाशुबा पिछले 1-1.5 साल से जो पुलिस है और हुकूमत है वो इस मामले में सीरियस और संजीदा नजर आए हैं कि यहाँ पे कॉस्मेटिक तब्दीली नहीं बल्कि इसको अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से इसको एलिमिनेट किया जाए। और फिर सबसे पहले जो सवाल खड़ा हुआ वो ये कैबिनेट में कि क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को किस तरह से सेफ बनाया जा सकता है। इसमें बहुत से पुलिस अफसरान ने रिकमेंडेशंस भी दी कि अगर ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो ये मनशियात का नासूर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जिधरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पुलिस को जब खुली छूट दी गई तो जिसके पास 100 ग्राम चरस बरामद हुई उस पे 900 ग्राम डाल दी, उस पे 1000 ग्राम डाल दी, जिसके पास 2000 ग्राम बरामद हुई उस पे 500 डाल के उसको मुकदमे में रिलीफ दे दिया गया। तो ये जो काम है ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक पुलिस ठीक नहीं होगी। देखें, एक शख्स के पास 500 ग्राम चरस है और आप 1000 ग्राम के चरस के मुकदमे में उसको 5 साल के लिए अंदर कर रहे हैं तो उसके साथ ज्यादती है। तो फिर वो आके यही काम करेगा। और जिसके पास ज्यादा है उसको आप कम शो करके उसको मुकदमे में रिलीफ दे रहे हैं। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी उस वक्त तक मनशियात का खात्मा जो है मुमकिन नहीं हो सकता। तारिक बज़मी, मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त जो ऐसे हमारे यंगस्टर हैं जो दोस्तों की गैदरिंग की वजह से किसी ना किसी चक्कर में जो है वो मनशियात के आदी बन चुके हैं, गवर्नमेंट प्लान करती है कि उनके लिए रिहैब सेंटर्स हैं जी, हमें सुनने में यही मिलता है जी, उनको उठाया जाता है, उनको रिहैब सेंटर में डाला जाता है। क्या सरकार के पास इतने रिहैब सेंटर्स, इतनी कैपेसिटी है कि उन तमाम को वहाँ पर रखा भी जाए, उनके अखराजात भी बेयर किए जा सके? क्योंकि जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहाँ की इतनी ज़्यादा अखराजात हैं कि आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए क्या प्लान है? और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि जब ऑपरेशन होता है, गाड़ियाँ भरी जाती हैं, इनको कहाँ ले जाया जाता है और फिर ये वापस कैसे आते हैं? हाँ, जो पहला सवाल का पहला हिस्सा आपका है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए हैं या नहीं। अभी तक कोई रिहैब सेंटर्स जो है वो नहीं बनाए, लेकिन तजवीज ज़ेरे गौर है और बताया ये गया कि लाहौर के गिरदोनवा में कम से कम 2-3 सेंटर्स जो है वो होने चाहिए। एक सेंटर जो है वो काम कर रहा है लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, ये वापस कैसे आ जाते हैं? जब किसी चरस के आदि को, भंग के आदि को, अफ्यून के आदि को, मनशियात के आदि को पुलिस उठाती है तो जब उसको हवालात में रखती है तो 24 घंटे वक्त होता है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो उस 24 घंटों में उसको जितनी बार चरस की, नशे की तलब होगी तो जाहिर है पुलिस को प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है।
کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کی حالت خراب ہوگی اور اس کی ذمہ دار بھی پولیس ہوگی. تو پولیس عموماً ایسے کیسز سے جان چھڑاتی ہے, جو چھڑانا بنتا ہے. ظاہر یہ تو نہیں ہوگا کہ پولیس والے پکڑ کے اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد اس کی جب طبیعت خراب ہو جائے, حالت بگڑ جائے, اسے کچھ ہو جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. تو اس سے وہ جان چھڑانے کے لیے ان کو پرووائڈ بھی کرنا پڑتی ہے. یہ تو ہے پینے والے. جو پلانے والے وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتے سدرا, وہ بہت اونچی اور بڑی جگہوں کے رہائشی ہیں. وہ بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہیں کہ جن پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں. وہ اتنا پاورفل مافیا بن چکا ہے جس کے لیے حکومت کو سٹیپس لینے چاہیے. حکومت جیسے ابھی ڈانس کے خلاف, جیسے کلرز کے خلاف, شوٹرز کے خلاف سرگرمی عمل ہوئی ہے, اسی طرح حکومت کو سنجیدہ بنیادوں پر سی سی ڈی کو جو ٹاسک سونپا گیا ہے, سی سی ڈی اس پر عمل کرتے ہوئے منشیات فروشی کو بالکل ختم کرے. یہ سی سی ڈی کو ملے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے, لیکن ابھی تک منشیات فروشی کے خاتمے کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جی خاتمہ ہو چکا ہے اس کا اور بالکل ختم ہو گیا ہے. یہ ابھی بھی چوک چوراہوں میں اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ منشیات آپ کو مل جاتی ہے لاہور میں. طارق بزمی, جو رپورٹ ہے یو این کی جانب سے جو سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سالانہ 24 کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ بھنگ اور چرس کے عادی ہو جاتے ہیں, ان نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پاکستان کی کتنی خطرناک صورتحال ہے, یا پھر یہ پوری دنیا کا ہی رجحان ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں اسپیشلی ینگسٹرز کی میں بات کروں گی, وہ نشے کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے؟ ہاں سدرا, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور جن 2 نشوں کا ذکر آپ نے کیا, بھنگ اور چرس, اکثریت تو یہ اس کو نشہ سمجھتی ہی نہیں ہے. مطلب ہماری عوام میں اکثریت جو ہے وہ اس کو نشہ نہیں سمجھتی کہ چرس ہے, ٹرک ڈرائیور ہے, وہ چرس پی کے ٹرک اس لیے چلا رہا ہے کہ اس کو نیند نہ آئے. لوگ یہاں پہ میں نے اسٹوڈنٹس کو سنا ہے وہ چرس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ چرس پی کے انسان فوکسڈ ہوتا ہے, اس کو جلدی یاد ہوتا ہے, وہ بھولتا نہیں ہے, وہ کام زیادہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو بھنگ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھنگ کو مختلف چیزوں میں ملا کر جو وہ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی تو ایک گیبے کا ٹیبلٹ آتی ہے جس ٹیبلٹ پہ پابندی ہے, میڈیکل سٹور والے رکھ نہیں سکتے, اور وہ ڈاکٹر نسخے کے مطابق جو ہے وہ ملتی ہے, اس کے بغیر نہیں دے سکتے. شادرہ ٹاؤن ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سٹنگ کی بوتل میں یہ ٹیبلٹ استعمال کر کے لوگ پی رہے ہیں, اور فارمیسی والے بغیر نسخے کے, بغیر سبسکرپشن کے, بغیر ڈاکٹر کے ایڈوائس کے وہ جاری کرتے ہیں اور وہ ان کو دیتے ہیں, اور لوگ اس پہ لگ رہے ہیں. جو آپ نے تعداد بتائی 24 کروڑ, پاکستان میں یہ تعداد زیادہ ہے کمپیریٹیولی دوسرے ممالک سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ چرس اور بھنگ کا استعمال کرتے ہیں وہ کم کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر سگریٹ پی جاتی ہے تو اس کو عادت بنا کے بہت زیادہ انٹیک لیا جاتا ہے. اسی طرح چرس اور بھنگ کو بھی صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا, بلکہ ہم اس کے فوائد گنواتے ہوئے, اس کو فائدہ مند سمجھتے ہوئے اپنے کام کاج میں بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ٹرک ڈرائیور کی ایگزامپل دی. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ڈرائیونگ اسکولوں میں پاکستان میں جو 41% تعداد ہے وہ ٹرک ڈرائیورز کی ہی ہے کہ انہوں نے جب لانگ روٹس میں جانا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ایکٹیو رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں عادت بن جاتی ہے ان کی. نہیں, یہ کہا تو نہیں جا سکتا کہ وہ ایکٹیو رہنے کے لیے ہی کر رہے ہیں, وہ اپنی طرف سے ایک فائدہ اس کا بتاتے ہیں اور جواز تلاش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اس لیے پیتے ہیں. اور نشئی کوئی بھی ہوگا, آپ یہ نوٹ کر لیں, کوئی بھی نشئی ہوگا اس کو بتائیں نا کہ یار یہ نشہ بہت بری چیز ہے, وہ اس کے 10 فوائد گنوائے گا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اگر میں سگریٹ نہ پیوں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا, میں اگر چرس نہ پیوں تو میں فوکس نہیں رہ سکتا, میں کام نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ ٹرک ڈرائیورز ہیں, ان کے پاس ایک جواز اپنا گھڑتے ہیں وہ کہ ہم سے ٹریول نہیں ہوتا, ہم نے چونکہ منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے, چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں, تو اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو یہ تو ان کا صرف من گھڑت ایک جواز ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی عادت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ نشے کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور ہمارے روڈز پہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس اور سب سے زیادہ ٹریفک کی وائلیشن جو ہے وہ ان ٹرک ڈرائیورز کی جانب سے سامنے آتی ہے. آپ آئے روز سنتی ہیں کہ ڈمپر نے ٹکر ماری, بندہ مار دیا, موٹر سائیکل کو کچل دیا, راہگیر کو کچل دیا. اسی طرح ہائی ویز پر جب ٹرک چلتے ہیں تو ٹرک زگ زیگ کی صورت میں بھی چلتے ہیں اور وہ اپنی کمانڈ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جواز ان کا ہے, اور یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے. تعلیمی اداروں سے منشیات کا خاتمہ صرف اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب عوام کوآپریٹ کرے اور پولیس جو ہے وہ ایکشن لے پراپر.
ہمارے یہاں تو یونیورسٹی مینجمنٹ یا کالج مینجمنٹ جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتی. اگر کوئی اس قسم کا بندہ ہو تو کہتے ہیں اس سے دور ہی رہو, جو کر رہا ہے اپنے تئیں کر رہا ہے خیر. اور پھر ہم اس یہ قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, کوئی ریہاب سینٹر نہیں. پھر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی بات باہر نکلے گی تو ادارے کی ریپیوٹ پہ کوشچن مارک, حالانکہ ادارے کی ریپیوٹ پہ سوال نہیں اٹھے گا بلکہ اچھا سمجھا جائے گا کہ ادارے نے زیرو ٹالرنس دکھائی ہے اور ایسے بچوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے تاکہ باقی بچے خراب نہ ہوں. طارق, اگر ہم دنیا کی بھی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا اس طرح کی کسی بھی چیز کے استعمال کا. ہاں, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں ان کے مذاہب اجازت دیتے ہیں, وہ استعمال بھی کرتے ہیں, دیٹ از این ادر میٹر. لیکن اگر ہم اسپیشلی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا تو مذہب بھی اجازت نہیں دیتا. اور دوسرا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ لاہور شہر میں یا پھر پاکستان کے کون سے ایسے شہر ہیں, لاہور شہر کے کون سے ایسی پاکٹس ہیں, کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بہت خطرناک سچویشن ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے آغاز ہونا چاہیے. اچھا, لاہور سے شروع کرتے ہیں. لاہور میں 2 گاؤں ہیں اور ان 2 چکوک میں کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. صحیح. ایک فیروز والا کا گاؤں ہے کہ جو منشیات میں شیخو پورہ میں پہلے نمبر پہ ہے, اور ماضی میں جو ملتان روڈ ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے جس کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی, وہاں پہ منشیات فروشی ہوتی تھی لیکن اب وہاں پہ کنٹرولڈ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ پولیس جانا گوارا نہیں کرتی, اور بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سے پولیس جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرتی ہے. اور یہ پولیس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ساری پولیس پیسہ لیتی ہے, لیکن جی ان کے ماہانہ لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, منتھلی سسٹم, منتھلی بیسس پہ. اور پھر یہی نہیں بلکہ انہیں سیاسی اثر و رسوخ بھی حاصل ہے, وہ کسی نہ کسی کا ہاتھ بھی ان کے سر پہ ہوتا ہے. تو یہ سسٹم اتنا آسان نہیں ہے جتنا مطلب سمجھا جا رہا. ابھی جو ہم نے جارڈن گینگ کی بات کی تھی, تو جارڈن گینگ تو سامنے آتا ہی نہیں تھا. وہ تو ایسا نیٹ ورک چلاتا تھا کہ ٹی سی ایس کے ذریعے, جو یہ کمپنیز ہیں ان کے ذریعے, کوریئر کمپنیز کے ذریعے نشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. ہم نے پروگرام کیا, ہم نے چرس جو ہے وہ باقاعدہ کوریئر کمپنی کے ذریعے متعلقہ مقام پہ پہنچائی اور کسی نے پوچھا تک نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ صرف اور صرف ذمہ دار پولیس نہیں ہے. کوریئر کمپنی ایک ایسی کمپنی ہے کہ جس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے یہ ممنوع ادویات یا یہ چرس یا یہ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے کرتے ہیں. اور جارڈن گینگ 10 سال سے اس خطے میں, اس علاقے میں, اس لاہور شہر سے کمائی کر کے اپنی اربوں کی باہر پراپرٹی بنا چکا تھا. تو اس کو کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ سامنے نہیں آ رہا تھا. تو اسی قسم کے آؤٹ اسکرٹس ہیں, اسی قسم کی پاکٹس ہیں. لاہور میں آپ کانا سائٹ پہ دیکھ لیں, لاہور میں آپ شادرہ سائٹ پہ, آگے فیروز والا اس سائٹ پہ دیکھ لیں, تو یہاں پہ بہت سی ایسی پاکٹس ہیں جہاں سے منشیات ایزیلی اویلیبل ہیں, اور بہت سے اندرون کے علاقے ہیں کہ جہاں پہ منشیات اویلیبل ہیں. اچھا, پولیس کیوں نہیں پکڑ پاتی؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیس جو ہے وہ باقاعدہ نظر رکھتی تھی اور وہاں پہ ریکی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا تو اس کو پکڑا جا سکتا تھا. لیکن اب پولیس کے انہوں نے طریقے نئے ڈھونڈ لیے ہیں اس کی ترسیل کے لیے, چرس کی ترسیل کے لیے, نشہ اور چیزوں کی ترسیل کے لیے, کہ پولیس کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک دیتی ہے, اور اگر پولیس کو پتہ چل جائے اگر ایماندار ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے, اور اگر ان کے ساتھ مل جائے تو پھر ستئی خیرہ ہو جاتی ہیں, پھر یہ ترسیل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. طارق بس بھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو گرفتار ہو جاتے ہیں, منشیات چاہے وہ بیچ رہے ہیں یا پھر کوئی نیٹ ورک چلا رہے ہیں, جب یہ گرفتار ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں؟ کیا قانون ان کو سپورٹ کرتا ہے یا پھر قانون ان کو سخت سزائیں دیتا ہے؟ کیا ہمارے قوانین میں بھی کچھ ترامیم کی ضرورت ہے؟ اچھا, قوانین تو بڑے سخت ہیں سدرا اس معاملے میں کہ اگر آپ کے پاس 1000 کلو گرام 1100 گرام چرس برآمد ہوئی ہے تو پھر آپ 5 سال کے لیے اندر ہیں, آپ کی کوئی جج جو ہے وہ ضمانت نہیں لیتا. ٹھیک ہے, یہ ناقابل ضمانت جرم ہے. اب اس سے پہلے آ جائیں کہ جب مقدمہ رجسٹرڈ ہوتا ہے تو اس مقدمے میں کتنی افیون ڈالنی ہے, کتنی چرس ڈالنی ہے, کتنا نشہ آور چیز جو ہے وہ ڈالنی ہے جس کی وجہ سے یہ 9C بن جائے. یعنی اگر 1000 گرام ہے تو اس میں زیادہ کرنی ہے یا کم کرنی ہے یا کتنے کا پرچہ دینا ہے, یہ ایس ایچ او پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے, میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اگر 1000 گرام آپ نے چرس برآمد کر لی اور برآمد کرنے کے بعد اب اس سے ڈیل ہو گئی تو پھر
मुकदमा जो है वो 200, 300, 400 ग्राम का दे दिया जाता है, जिसकी 2-3 दिन बाद जमानत हो जाती है। सही। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो उसी मुकदमे को आप 2000 ग्राम पे भी ले जाते हैं कि 5 साल के लिए वो अंदर जाएगा। अब जो शख्स ये काम करता है, इस किस्म की तरसील करता है, तो उसके लिए 5-10 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होती किसी भी इदारे के किसी भी शख्स को। अब वहां पे इदारे का कसूर ये आ जाता है कि जितनी चर्स मिले या जितना नशा मिले उतना प्रॉपर मुकदमा बनाए ताकि उसको करार वाकई सजा हो, वो अदालत में जाए। फिर दूसरी चीज, जब मिसल और जिमनी मुकम्मल करते हैं तो उसमें बाज सुकम रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो उसका फायदा उठाती है, और मुलजिम की तरफ से जो वकील होता है वो जब जिरा करता है तो वो ऐसे सवालात करता है कि जिसका तफ्तीशी के पास जवाब नहीं होता। और बाज औकात 200 ग्राम आपके पास बरामद होती है किसी शख्स के पास और उससे कोई डील नहीं बन पाती, तो उस पर माल मुकदमा जो है वो 1000 ग्राम करने के लिए माल खाने से भी ये चर्स या फ्यूल वगैरह डाल दी जाती है। सुकम तो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोसाइटी में या हमारे इदारों में अच्छे लोग मौजूद नहीं है। उन अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए और उनको क्रैक डाउन करना चाहिए। देखिए, जिन्होंने जॉर्डन तो हमारी ही पंजाब पुलिस है, जिन्होंने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया वो भी हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस है। तो मसला ये है कि अच्छे लोगों को ऐसी जगहों पे, ऐसी सीट्स पे तैनात किया जाए ताकि इन ऑपरेशंस में जो है वो कामयाबी मैसर। सही। तारिक बज़मी, जिन हकायक से आपने पर्दा उठाया है वो तो तमाम चीज़ें सुन के मेरे जहन में बस एक ही जुमला मुसलसल जो है वो सर्कुलेट कर रहा है कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने टाइम दिया। और यकीनी तौर पर इस वक्त 67 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह का नशा कर रहे हैं और आदी हो चुके हैं, और शफाफियत का फुकदान है। इनको पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट भी हमें बता रहे थे कि उस तरह से सज़ाएं नहीं मिलती, फिर पुलिस का बीच में किरदार आ जाता है। और पुलिस का किरदार यकीनी तौर पर जब भी हम मशकूक किरदार की बात करते हैं तो उन नेगेटिव पहलुओं की हम बात कर रहे होते हैं, वो काली भेड़ों की बात कर रहे होते हैं, पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन मुसलसल जब पुलिस की सरपरस्ती इस तरह के केसेस में सामने आती है तो फिर मामला ठीक नहीं बल्कि ख़राब होते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर हो गया है, जिसके तहत जो 5000 रुपये चालान था उसको 3 कर दिया गया है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना था 2000 रुपये चालान था उसको 1000 रुपये कर दिया गया है। जो लग्जरी गाड़ियों वालों के लिए 20,000 चालान था उसको 10,000 कर दिया गया है। मैक्सिमम चालान की जो रकम है उसको बाइक वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए 5000 कर दिया है। यानी मुख्तलिफ तरह की जो है वो चीज़ें सामने आई हैं जुर्मानों में कमी के हवाले से। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर आई है ट्रैफिक आगाही मुहिम ख़त्म हो गई है। आज उसका आखिरी दिन था। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जितना आपको प्यार से मनाना था वो अब मना चुके हैं। अब कल से जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ होने जा रहा है और कल से आपको हर चौक में, हर चौराहे पर जो है वो हमारे वाइट यूनिफॉर्म वाले साहिबान जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो बाइक वालों को रोकेंगे, रिक्शे वालों को रोकेंगे, हाँ कहीं कहीं गाड़ी वालों को भी रोक ही लेंगे। तो उनकी चालानिंग शुरू होने वाली है, यानी कि सख्ती। और सरकार, जैसे आपको पता है पहले हम पेट्रोल पे कमा रहे हैं, लेवी बढ़ा रहे हैं, तो अब हम जुर्मानों की मद में भी कमाइयाँ शुरू होने वाली हैं। बात करेंगे, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जावेद साहब, आगाही मुहिम ख़त्म हो गई है। कल से आपने गाड़ी ध्यान से चलानी है। अगर आपने सीट बेल्ट ना पहना, उस दिन कितने का चालान हुआ था सर आपको सीट बेल्ट का? शुक्रिया, मेरे दुख में शरीक हुई मैडम पहली दफ़ा कि मैडम बता रही हैं कि पंजाब असम्बली ने तरमीमी आर्डीनेंस जुर्मानों का पास कर दिया। और मुझे आज जो है वो घर पे एक बिल मसूल हुआ है कि आपने, उसमें मेरी तस्वीर है कि आपने बेल्ट नहीं लगाई हुई और 5000 का बिल मुझे वसूल हो गया, चालान वसूल हो गया घर पे पते पे। एक तरफ आपने, और मेरे जैसे पता नहीं कितने जावेद इकबाल हैं जिनको आज लाखों की तादाद में सिद्रा मुनीर भी शामिल है। मेरी भी गाड़ी के कितने ही चालान उन्होंने भेजे हैं। आज की बात कर रहा हूँ, जब पंजाब असेंबली में लेन लाइन की खिलाफ वर्जी हालांकि नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही आप गाड़ी जो है वो दूसरी लाइन में लाते हैं, वो टायर ऊपर आता है, वो पिक्चर बनाते हैं, वो आपके घर। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ये बड़ा ट्रिकी मसला है और सादा बात मैं आपको बताऊं मैडम, ये मुझे घड़ी उतारना पड़ेगी आपसे बात करने के लिए। देखें, पंजाब असम्बली ने आज तरमीमी, आपके बकौल के तरमीमी आर्डीनेंस ले आई है जुर्मानों के हवाले से।
دیکھیں یہ الفاظ کا ایک گورکھ دھندا ہے, ٹھیک, یہ اعداد و شمار کا ایک کھیل ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے جرمانے بڑھائے اس سے پہلے کیا جرمانے تھے. نقوی صاحب کو سلوٹ, جو شہباز شریف صاحب کے موشن سپیڈ تھے ان کو سلوٹ, کہ بڑے آرام سے ٹریفک کا نظام بھی چل رہا تھا اور جرمانے بھی ہو رہے تھے, لوگ پیار سے جب وائلیشن کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ ادا کرتے تھے. محسن نقوی صاحب نے بیڑا گرک کیا, اس آغاز کیا اس لوٹ مار کا, ٹریفک پولیس کو مضبوط کیا, جرمانے بڑھائے اور وہ لے گئے 5,000 تک. جو اس کا لائسنس فیس تھی اس کی ڈرائیونگ لائسنس کی وہ بھی انہوں نے 3 گنا بڑھائی. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد آگئی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت, انہوں نے بھی جرمانے بڑھا دیے. اور انہوں نے اب سپیڈ کا مقابلہ تو کرنا تھا. دیکھیں مقابلہ تو ہے, شبال سپیڈ, محسن سپیڈ, مریم سپیڈ, اب مقابلہ تو کرنا ہے. ریلیف تو اس کو ہم ریلیف نہیں کہہ سکتے. پہلے آپ نے جرمانے تھے 200 روپیہ, 300 روپیہ, 400 روپیہ اور بڑی مشکل سے 500 روپیہ. اب انہوں نے بڑھا کے 5,000, 25,000, 50,000 تک لے گئے. اب عوام اتنی پاگل نہیں ہے پنجاب حکومت والوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں عوام نے آپ کے حساب لینا ہے. اگر فارم 45 اور 47 کی نوید مدد نہ آئی تو پنجاب حکومت جو عوام کے لیے کر رہی ہے ان کو عام الیکشن سے پہلے یہ حساب دینا. سر اس کی فکر نہ کریں, وہ ایک پیج پہ ہیں, دیکھیں نا, سنتے نہیں ہیں آپ کیا؟ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے. آپ اپنی میری نظر ویک ہو گئی ہے. اب میرا ایک وقت تھا جب میری نظر ٹھیک تھی نا, آج سے کوئی 2 ماہ پہلے تک, تو وہ ایک پیج تھا. اب 3 پیج گیم آ گیا. وہ ہوتے ہیں نا 3D ہوتی ہے, 3D, تو 3D کی طرف ہم چلنے لگے. انتظار کریں. کتنا ٹائم؟ اسی سال ہم آپ کو 3D دیں گے انشاءاللہ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بجلی آپ نے بڑھا دی, پٹرول آپ 400 روپے لیٹر لے گئے, 395 لے گئے, اور اگر دور دراز علاقوں میں جاتے ہو تو 398 بالکل ہے, 99 وہاں پر لے گئے. اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا گیا, اور ٹرانسپورٹ کے کرائے جو تھے, اب لوگ رو رہے ہیں کہ کھوتا ریڑی مل جائے اور سستی مل جائے, ہم اس کے بیٹھ جائیں. چلے جی. اب سر آپ نے لیوی بڑھا کے 160 روپے پہ لے گئے ہیں. اس ہفتے تو عالمی مارکیٹ کا رونا روئے جا رہے ہیں, لیکن اس ہفتے عالمی مارکیٹ میں کوئی طوفان نہیں آیا, لیکن یہاں پہ آ گیا. کوئی پٹرولیم مصنوعات نہیں بڑھی, کوئی مہنگائی نہیں بڑھی, کوئی ڈالر نہیں بڑھا, کوئی پاؤنڈ نہیں بڑھا, کوئی ریال نہیں بڑھا. اب ہم نے یہ اب دیکھیں پچھلے جو کچھ, اب ڈنڈا کل سے چلنا ہے, بلکہ آج سے شروع ہو گیا. پہلا ڈنڈے کا وار مجھ پہ ہوا, مجھے 5,000 کا وہ مل گیا. حالانکہ میں نے سیٹ بیلٹ جو وہ تصویر ہے اس پہ میں نے دیکھی, اور میں نے ابھی ان کو میل کی ہے کہ خدا کا خوف کرو, آپ نے مرنا نہیں ہے, کہ سیٹ بیلٹ میں نے لگائی. جی میں نے میل بھیج دی ان کو کہ میں نے یہ دیکھو 5 میرے جیسے پتہ نہیں کتنے جاوید اقبال, کتنی سدرا بنیر ہیں جن کو یہ آج کے دن میں جب پنجاب اسمبلی کے اندر یہ ہو رہا تھا بل پاس, تو وہ دھڑا دھڑ جرمانے کر رہے تھے اور بیچ رہے تھے آن لائن. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ ایک عوام کو ریلیف دعویٰ کیا ہے انہوں نے. کیا ہی اچھا ہوتا آج پنجاب اسمبلی یہ اعلان کرتی کہ یہ جرمانے جو ہیں یہ اسی سطح پر لے جائیں جب محسن نقوی کا دور ختم ہوا. جاوید صاحب میری بات سنیں, سر فرق تو پڑا ہے جب انہوں نے 5,000 10,000 کر دیا نا, میرے جیسے بندے نے سیٹ بیلٹ لگانا شروع کر دیا. میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں, میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنتی تھی, میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں پہنتی تھی, ٹھیک ہے, میرے کپڑوں کی پریس خراب ہوتی تھی, میں بیٹھ کے سب سے پہلے سیٹ بیلٹ پہنتی ہوں. سدرا مریض سے مراد لاہور کے 2.5 کروڑ لوگ نہیں ہیں سر, جتنے بھی لوگ ہیں وہ لائن کے پیچھے رکتے ہیں. وہ جو ہر بندہ زیبرا کراسنگ پہ چڑھا ہوا ہوتا تھا, آدھی سڑک آپ نے دیکھا ہے بھائی, ڈیٹیلنس تو ہوا ہے کہیں نہ کہیں, ہمیں نظر آیا ہے. دیکھیں آپ کو تو ٹریفک پولیس والے نہیں پہنچیں گے, آپ میڈیا مین ہیں, آپ ایک اینکر ہیں. آپ کا 5,000 کا چالان کیوں ہوا, آپ نے میل کیوں کیا, آپ سے بڑے صحافی ہیں سر. میں نے اس لیے کیا کہ میرے ظلم ہوا ہے آپ نے, اور ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن سے کس کھاتے میں. سر میرے ساتھ بھی یہی ظلم ہوتا ہے, صحافی وہ نہیں سنتے. دیکھیں ریلیف ملے گا, آپ کی پیاری گورنمنٹ ہے, آپ کو ہر شعبے میں ریلیف دے گی. تو یہ جو جرمانے کی رقم کم کرنے کے نام پر یہ ایک نیا گورکھ دھندا شروع کیا, کوئی ریلیف نہیں ملا. اب دیکھیں
آپ کے جو پنجاب کے اندر 62% لوگوں کے پاس سواری جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے. صحیح. اور ایک مزدور کی جو انکم ہے وہ 20,000 سے لے کے 30,000 ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. اب مہنگائی جو ہے اس سال 25 سے 26% بڑھی ہے. بالکل بڑھ گئی ہے. اور پٹرول جو تھا وہ ڈبل ہو گیا. بالکل ہو گیا. اب دیکھیں وہ جو غریب آدمی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے. وہ جو غریب آدمی ہے جس کی 800 سے لے کے 1200 تک دیہڑی ہے, اب وہ اس کا جو پٹرول کا خرچہ مہینے کا وہ پہلے تھا 3 سے 4,000, اب بڑھ کے 10,000 ہو گیا, 12,000 تک بھی ہو گیا. اب وہ کیسے جیے گا؟ 2-4 جرمانے دن میں دے دیے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ آٹا مہنگا ترین آٹا کیسے لائے گا؟ جاوید صاحب یہ تو واقعی مصیبت ہو گئی ہے, یہ مسئلہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیے, مجھے تو یہ جو سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم چلائی جاتی ہے, جی میڈم, میرا تو اس پہ بھی بہت بڑا سر کوشچن مارک ہے. جی بالکل ہے. سر آپ کس علاقے سے آتے ہیں, کہاں سے لاہور سے گزر کے آتے ہیں؟ سارا لاہور پھرتا ہوں. کہاں پر آپ کو جو ہے سوائے مال روڈ پہ آپ کو کہاں پہ مہم نظر آتی ہے؟ مجھے صرف وہ بتا دیجیے, یا ہو سکتا ہے میکسیمم جیل روڈ پہ نظر آ جائے. نہیں, کہیں نہیں ہے. صرف یا تو سی ٹی او دفتر کے سامنے ہے, یا آئی جی کے دفتر کے سامنے ہے, اور یا پھر مار روڈ پہ 3 پوائنٹ ہے. باقی کہیں لاہور میں یہ اویئرنیس مہم جو ہے کہیں نہیں چلی. یہ فراڈ ہے, یہ کاغذوں میں ہے, یہ اس سے دیہڑیاں لگائی گئی ہیں کہ ہم نے یہ اویئرنیس مہم چلائی ہے اور اتنے پیسے اس پہ لگ گئے ہیں, وہ خزانے سے نکلوا لی ہیں. اللہ اور خیر صلی اللہ. اب کل سے انہوں نے, بلکہ آج سے ہی انہوں نے نئے جرمانوں پر عمل درآمد کے لیے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا. اور اس وقت لاہور کا یہ عالم ہے جس میں وزیر اعلیٰ بھی رہتے ہیں, جس میں گورنر بھی رہتے ہیں, جس میں چیف جسٹس بھی رہتے ہیں, جس میں چیف سیکرٹری بھی رہتے ہیں, جس میں ہوم سیکرٹری بھی رہتے ہیں, جس میں آئی جی بھی رہتے ہیں, جس میں سی ٹی او بھی رہتے ہیں. لاہور اس وقت پورا مکمل طور پر ابھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا. ابھی گورنر کے پاس وہ گیا ہے. وہ جو بل انہوں نے ترمیمی بل پاس کیا ہے, فائنل اس کی اپروول دینی ہے پیپلز پارٹی کے گورنر نے. صحیح. یعنی کہ پیپلز پارٹی مل کر یہ ہو جانا ہے, اور اس پہ عمل درآمد انہوں نے آج سے شروع کر دیا. اس وقت پورا لاہور جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹریفک پولیس اسٹیٹ بن گیا. ہر چوک میں, ہر یو ٹرن پر, ہر زیبرا کراسنگ پر پولیس کھڑی ہے, دڑا دڑ ڈرم کر رہی ہے چلان. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک جو اس کا سپاہی ہے, جو ایک اس کا وارڈن ہے, ان کو 30 جرمانوں روزانہ اس نے کرنے ہیں. ٹارگٹ دیے ہیں, انہوں نے فکس کر دیے ہیں. مجھے میرے ایک دوست ڈی ایس پی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے, ہم نے یہ ٹارگٹ بڑھا دیے ہے, کیونکہ ہم نے جو ہے 30 ہر بندہ 30 چالان روز کرے گا تو گھر جائے گا. جی گھر جائے گا. اگر وہ مجھے ڈی ایس پی صاحب بتا رہے تھے, بھی میں راستے میں ان کو فون کر رہا تھا کہ یار میں نے سدرا منیر کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے. آپ نے یہ بھی بتا دیا؟ جی بتا دیا. تو کیا انفارمیشن ہے, کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 30 تو کم ہے, ہم 40 صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک 35 سے 40 جو کرے گا. اور اس نے کہا جی کہ 10 ارب روپے کا جے 28 جون تک, سوری یہ مئی تک, جے 30 مئی تک ہم نے جو ہے 10 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا ہے اپنے تمام جو اہلکار ہیں ان کو. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا. عوام کی جیبیں کاٹی جائیں گی, وہ جو نہیں پیسے دے سکتے ان کی موٹر سائیکلیں بند ہوں گی, اور وہ حوالاتوں میں جائیں گے. مقصد عوام کو ٹھیک کرنا, ٹریفک کے نظام کو ٹھیک کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے ٹارگٹ پورا کرنا, اور کمائی کرنا. اور عوام سے بظاہر کچھ اور ہے, پس پردہ کچھ اور ہے. دیکھیں, عوام سے رہی صحیح کسر جو ہے وہ نکالنا, تاکہ عوام کی اتنی سکت نہ رہے کہ وہ کل احتجاج کر سکیں, وہ سڑکوں پہ آ سکیں. احتجاج کا تو آپشن ہی نہیں ہے بھائی, پولیس ڈنڈے مارتی. ٹھیک ہے نا, ڈنڈے واٹر کینن, شیل, سب کچھ 1 منٹ میں وہاں پہنچ جاتا ہے. جناب والا, یہ تو ڈنڈے چھوٹی بات رہ گئی ہے, سیدھا حوالات میں بند, اور وہاں سے جیل, اور وہاں سے جو ان کی شترول ہوتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ پولیس جو ہے میری یہ یس سر کہے گی. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ یس سر تو نظر نہیں آیا. جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, ڈنڈے پڑتے ہوئے, جوتے پڑتے ہوئے شہریوں کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ میڈم صاحبہ, یہ کوئی قبلہ درست نہیں ہوا, یہ عوام پہ ایک بوجھ ہے, نیا بوجھ ہے.
عوام جو ہے وہ بالکل کم از کم ریلیف دے دے نا کسی طرف سے. تو آپ پیٹرول بڑھا رہے ہیں, لیوی بڑھا رہے ہیں, تو ادھر ریلیف دے دے نا تھوڑی دیر کے لیے. چالان رک جائیں. پورے لاہور میں سٹی ٹریفک پولیس کو لگا دیں ذمہ داری کہ بھائی آپ نے ٹریفک کنٹرول کرنی ہے اور لوگوں کو آگاہی دینی ہے, سچ میں آگاہی دینی ہے. دیکھیں 11 ارب کا جہاز بھی تو آیا, وہ کہاں سے آئے گا اگر جرمانے نہیں ہوں گے تو؟ آپ کی جیب سے آئے گا. ٹھیک ہے نا, اور کس کی جیب سے آیا؟ اور جناب والا بیوروکریسی جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ زیرو سود پہ قرضے تو نہیں دیں گے, یہی کمائی کریں گے تو دیں گے نا. صحیح. یہ ملک جو ہے یہ بیوروکریسی کا ہے, وہ بیوروکریسی کسی کی بھی قسم کی ہو, صحیح سیاستدانوں کا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جرمانوں سے ایک مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا, اور لوگوں کی رہی سہی جو کسر ہے وہ بھی ان کی جان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وقت سے پہلے ہی خودکشیاں بڑھ جائیں گی اور بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ سر ہمارے پروگرام میں موجود رہے ہیں, اور میں اپنے دیکھنے والوں سے صرف یہی کہنا چاہوں گی, کوشش کیجئے ٹریفک کی وائلیشن نہ کریں, لین لائن کی خلاف ورزی نہ کریں. جو بائک والے حضرات ہیں وہ انتہائی لیفٹ آپ کی سائڈ ہے وہیں پہ رہیں. ہم 5 منٹ اپنی ڈیسٹینیشن پہ لیٹ پہنچ جائیں گے, لیکن گرمی بہت ہے, جگہ جگہ جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز آپ کو روکیں, وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو, نئے معاملات ہوں, کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہے, چالان انہوں نے کر لینا ہے. اور اگر آپ نے لڑائی کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی ان کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے. اس لیے بہترین آپشن اس وقت میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم ٹریفک رولز کو فالو کریں. اجازت دیجیے, کل ملتے ہیں, اللہ نگہبان.